بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فدائی قبیلے کے چند ایک منافق لوگوں نے اس وقت کے مشہور عالموں کو اکٹھا کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایسے سوال پوچھے جائیں جن کا ان کو جواب ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ فدائی قبیلے میں یہ اعلان کیا گیا جو سب سے زیادہ مشہور عالم ہیں جن کے پاس علم کا سمندر ہے، وہ لوگ آج سردار کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب تمام بڑے یہودی عالم اکٹھے ہوئے تو فدائی قبیلے کے سردار نے کہا کہ تم لوگ ایسے سوال بناؤ جن کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر سلطان کو جواب نہ آیا تو میں تم سب کے لیے الگ الگ جنت بنواؤں گا، جو تم منہ سے نکالو گے تمہارے لیے وہ پیدا کروں گا۔ تمام عالم بہت خوش ہوئے۔ اسی سردار کے محل میں ایک بوڑھی عورت کام کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ سردار، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ سردار نے کہا، ابھی بڑھیا، میری پوری بات ختم نہیں ہوئی، بے شک تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ اگر تم میں سے کسی نے سلطان کو لاجواب کر دیا تو اس کے لیے دنیا میں ہی جنت بناؤں گا، اور دنیا کی جو چیز منہ سے کہے گی وہ تمہیں مہیا کی جائے گی۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص سلطان کو لاجواب نہ کر سکا تو تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ یہ کہہ کر سردار اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور یہودی عالم اور ان کے ساتھ یہ بوڑھی عورت اسلام پر ریسرچ کرنے لگے کہ ایسے کون سے سوال تلاش کیے جائیں کہ جن کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ آئے۔ آخرکار ایک دن یہ سارے یہودی عالم اور یہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پہنچ گئے اور سوال کیا کہ اے سلطان صلاح الدین ایوبی، آج ہمیں آپ سے چند سوال کرنے ہیں۔ اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو مسلمانوں کا حقیقی سربراہ اور دین اسلام کو سچا مذہب مان لیں گے۔ سلطان کی یہ عادت تھی کہ آپ سے جب بھی کوئی کافر اسلام کے بارے میں سوال کرتا تو آپ اس کو ضرور ان کا جواب دیتے۔ پھر ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اور سوال کیا کہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنے مائیں تھیں؟ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے تلواریں نکال دیں کہ شاید یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے۔ لیکن سلطان نے اپنے سپاہیوں کو منع کیا اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر جواب دیا کہ سیرت مصطفیٰ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد 6 ہے، جن میں 3 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے زور و دبدبے سے کہا، حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش اور دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، جس سے ام رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر کو بچے کے باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بچوں کو بھی اس بچے کی حقیقی بہن بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور اس کی ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ایک عورت جس طریقے سے بچے کی 2 برس کے ہونے سے پہلے اس سے کم از کم 5 بار دودھ پلایا ہو، اسلامی قانون کے دیے ہوئے خصوصی حقوق کے تحت وہ اپنے دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پینے والا بچہ رضائی ماں کے دوسرے بچوں کا مکمل طور پر بہن یا بھائی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا لڑکا اپنی رضائی بہن اور ایسی لڑکی اپنے رضائی بھائی کی محرم ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائیوں کی تعداد 5 جبکہ رضائی بہنوں کی تعداد 2 تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس وضاحت و بلیغ سے بھرپور آواز نے یہودیوں کو حیران کر دیا۔ پھر ان یہودی عالموں کے ساتھ ایک بوڑھی عورت جو تھی، اس نے سوال کیا کہ اے سلطان، یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا؟ جب بوڑھی نے یہ سوال پوچھا تو یہودی عالم بڑے خوش ہوئے کہ یقیناً اس کا جواب سلطان کو نہیں آئے گا، اور اس بوڑھی عورت نے بھی اسی لیے یہ سوال پوچھا کہ اس کا جواب تو کیا سلطان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ پھر اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک روح والی آواز گونجی۔ سلطان نے نہایت ادب و احترام سے کہا کہ اس کے بارے میں 3 مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ 7 روز تک والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ دوسری روایت کے مطابق 4 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سیرت طیبہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ مائدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے بعد جس عورت نے سب سے پہلے دودھ پلایا وہ حضرت صوبیہ تھی۔ والدہ مائدہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھیں، کیونکہ ابو لہب کو بھتیجے کی ولادت کی خبر حضرت صوبیہ نے جس وقت دی تھی اسی وقت ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا صلہ ابو لہب کو بھی ملا کہ اسے جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں تھوڑا سا پانی نصیب ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والے نے اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے۔ حضرت صوبیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اپنے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن عبد الاسد مکزوی کو بھی دودھ پلایا۔ اس طرح حضرت صوبیہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 3 رضائی بھائی تھے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھی۔ بعض حضرات کا ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم کو جس خاتون نے بھی دودھ پلایا وہ مشرف با اسلام ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو حضرت صوبیہ مکہ میں ہی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ جانے والے کے ہاتھ خصوصی طور پر حضرت صوبیہ کے لیے طائف بھیجا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پہلی رضائی والدہ حضرت صوبیہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ غم زدہ ہو گئے۔ اس موقع پر خبر پہنچانے والے سے حضور اکرم نے پوچھا کہ حضرت صوبیہ کے بیٹے اور میرے رضائی بھائی مسروح کا کیا حال ہے؟ آپ کو یہ بتایا گیا کہ مسروح تو حضرت صوبیہ سے پہلے ہی وفات پا چکا ہے اور اب ان کا کوئی باقی نہیں رہا۔ عربوں میں رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو خالص عربی زبان سیکھنے اور دیہات کی پاک و صاف آب و ہوا میں مخلوط تہذیب سیکھنے کے لیے کسی گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ شرفۂ عرب میں جاری 80 دستور کے مطابق بنو سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کو مکہ آ کر تلاش کرتی اور مخصوص اجرت و معاوضہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں لے کر چلی جاتی۔ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حسب رواج بنو سعد کی خواتین مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھی۔ تمام خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خستہ حالت اور آپ کے یتیموں کو دیکھ کر انکار کر دیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ سے برکت کی امید لگا کر اس یتیم کو لے لیا، جو در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے۔ اس مولود کے مبارک ہونے کا احساس حلیمہ ان کے شوہر کو اسی وقت سے ہونا شروع ہو گیا جس وقت انہوں نے ان کو گود میں لیا۔ چنانچہ اگلے دن ہی ان کے شوہر نے اپنے احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا کہ اے حلیمہ، خوب جان لو بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک و بابرکت بچے کو لیا ہے۔ یوں حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری رضائی ماں بنی۔ حضرت حلیمہ قبلہ حوزن کی شاخ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی اور آپ کے شوہر حارث بھی اسی قبیلے کے تھے۔ حضور کے علاوہ حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ، اپنی 2 بیٹیوں انیسہ اور عزیفہ جسے شمع بھی کہا جاتا ہے، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ مدت رضاعت مکمل ہونے پر دودھ چھڑا کر حسب معاہدہ آپ کو مکہ لے کر آ گئیں، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اس مبارک مولود کو کچھ دنوں مزید رکھنے کی سعادت مل جائے۔ ادھر جب مکہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ان کی گزارش پر آپ کی والدہ اور دادا نے ان کی گزارش قبول کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ حضرت حلیمہ کے پاس ہی رہ گئے اور 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ہی رہے۔ 4 سال کی عمر میں وہ آپ کو والدہ مائدہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آ گئیں
غزوہ حنین پر ایک دفعہ جہرانہ مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں اچانک ایک عورت آئی جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھڑے ہو گئے، اپنی مبارک چادر زمین پر بچھا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ صحابی رسول ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ تو حلیمہ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری رضائی ماں حضرت ام فروہ تھیں۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا بیان جاری رکھے ہوئے تھے کہ وہ بوڑھی عورت یہودی عورت بولی کہ سلطان یہ بتائیے کہ وہ کون سی 3 عورتیں ہیں جنہوں نے کنوارے پن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، یعنی کہ وہ کنواری تھی تو ان کی شادی تک نہیں ہوئی تھی، تو ان کی چھاتیوں میں دودھ بھی آ گیا، اور ان کا نام کیا تھا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، تم تمام یہودی مرد و خواتین اگر جان جاؤ تو تم لوگ اس ساری دنیا کو لٹا دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار کو، ان کی اداؤں کو اپنا لو۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو سلیم کی 3 کنواری لڑکیوں نے بھی دودھ پلایا۔ انہوں نے اپنا سینہ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے لگایا تو دودھ جاری ہو گیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا، اور اتفاق یہ کہ ان تینوں کا نام عتاقہ تھا۔ بے شک یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ یہودی عورت سجدے میں گر گئی اور بڑے مجمع میں کہنے لگی کہ میری جتنی عمر گزری ہے سب فضول تھی، اور در حقیقت اصل مذہب دین اسلام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات حرف بحرف درست ہیں۔ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ تمام یہودی عالم جو اس بوڑھی عورت کے ساتھ آئے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور سلطان کے سامنے بڑے مجمع میں کہنے لگے کہ آپ سب لوگ گواہ ہو جاؤ، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور سلطان نے انہیں کلمہ پڑھایا تو ایک یہودی عالم بولا کہ اگر فدائی قبیلے کا سردار ہماری گردنیں اڑا بھی دے تو اب پھر بھی ہمیں اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ ہماری زبان سے کلمہ طیبہ ادا کرتے ہی ہمیں وہ سکون میسر ہوا جو زندگی ساری کبھی نہیں ہوا۔ آج ہم محمد کے نام پر گردنیں کٹانے کو تیار ہیں۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری سب سے پہلے آنے والی